میں زہرا اس کی جنت کی ضامن ہوں۔ دعا کرتا ہوں آج اس مرحوم کی مجلس، جس کے اصال ثواب کے لیے مجلس ہے، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، شفاعت جناب سیدہ زہرا نصیب فرمائے۔ رونے والوں، اتنی آسانی سے نانی کی امت نے زندہ نہیں رہنے دیا۔ چوتھے امام نے دعا کی۔ جب پہلی دفعہ میں نے یہ جملہ پڑھا تو یقین جانے میری برداشت سے باہر تھا یہ۔ چوتھے امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرا اللہ میری دعا کو مستجاب فرما، میرا روح پرواز ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ سننا چاہو گے کس مقام پر چوتھے امام نے کہا؟ جب پھپھی زینب کی زلفوں کے اوپر چادر موجود نہیں تھی اور شرابی کے دربار میں خطبے دے رہی تھی، اور اس وقت شرابی انگل سے اشارہ کر کے کہتے تھے علی کی بیٹی تو ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ اجرکم اللہ۔ آج چاہتا ہوں کربلا، اس پہلی کربلا کی ابتدا سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی کربلا میں کہتا رہتا ہوں کہ جو سن 61 ہجری میں عراق میں جو کربلا تھی، اس کربلا کی پہلی کربلا کا نام ہے مصیبت زہرا۔ اللہ اکبر۔ رسول کا آخری وقت ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، آل نبی دروازہ کھولو، ہم نے نبی کو ملنا ہے۔ بی بی رو کے کہتی ہے آنے والے واپس چلا جا، میرا بابا بیمار ہے نہیں مل سکتا۔ پھر دوسری بار دستک ہوئی، آل نبی دروازہ کھولو، ہم نے نبی سے ملاقات کرنی ہے۔ بی بی کہتی ہے میں نے نہیں کہا میرا بابا بیمار ہے نہیں مل سکتا۔ رونے والوں، جب تیسری بار دستک آئی نا تو بی بی چلتے چلتے بابے کے سرانے آ کھڑی۔ اس وقت گرم آنسو چہرہ نبوت پہ آئے، نبی کی آنکھ کھلی، رو کے کہتے ہیں زہرا مصطفیٰ زندہ اور تیری آنکھوں سے آنسو۔ اللہ اکبر۔ او زہرا میں محمد ابھی زندہ ہوں، تیری آنکھوں سے آنسو۔ اجرکم اللہ۔ بی بی کہتی ہے بابا دروازے پہ آئے ہوئے، صحابی کہتے ہیں آل نبی دروازہ کھولو، ہم نے نبی کو ملنا ہے۔ بابا میں نے کہا آنے والے واپس چلا جا، میرا بابا بیمار ہے نہیں جو مل سکتا۔ بابا پھر بھی دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ رونے والوں، خاتم الانبیاء رو کے کہتے ہیں زہرا تیرے دروازے کی عظمت یہ ہے، ملائکہ آ کر اجازت مانگتے ہو، کل یہی دروازہ ہوگا جس کو آگ لگ جائے گی، جس کا بجھانے والا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دنیا کے کسی غم میں نہ روئے، اللہ کے آنسو قبول فرمائے۔ اور زہرا کل یہی دروازہ ہوگا جس کو آگ لگ جائے گی، جس کو بجھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ رونے والوں، بعض روایات کے مطابق میری معظمہ 75 دن زندہ رہی، بعض روایات کے مطابق 95 دن زندہ رہی۔ لیکن پوچھیں کہ حالت کیا تھی میری معظمہ کی؟ کمر جھکی ہوئی، عصا کے سہارے اور دیواروں کے سہارے چلتے چلتے بابے کے ممبر کے سامنے آ کے بیٹھتی تھی، حیرت کی انگلی منہ میں ڈال کے رو کے کہتی تھی بابا یہی ممبر نہیں تھا جب میں آتی تھی تو میرے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ معصبت الراس، ماتھے پہ موت کی پٹی باندھ کے میری معظمہ چلتی تھی۔ النحلۃ الجسم، میری معظمہ بی بی کا جسم کمزور ہو گیا تھا۔ 75 دن یا 95 دن زندہ رہی، جتنے دن بھی زندہ رہی، لیکن زہرا کی حالت بہت سخت تھی۔ 3 کام میری معظمہ کر رہی ہے، حسن کو غسل مل رہا ہے، حسین کو بی بی کنگھیاں دے رہی ہے، کھانا بھی تیار ہو رہا ہے۔ کائنات کا بہادر علی جیسے ہی گھر میں داخل ہوا نا تو زہرا کو بیک وقت 3 کاموں میں مصروف دے کر سوال کرتے ہیں، اے رسول کی بیٹی کون سی ایسی مصیبت آ گئی ایک وقت میں سارے کام کرنے پڑ گئے؟ رونے والوں، حیا کی ملکہ، حیا کی وارث بی بی سر جھکا کے کہتی ہے یا علی آپ تو وارث امامت ہے نا، رات بابے نے آ کر خواب میں مجھے بتایا ہے زہرا تو دنیا کے دکھوں سے آزاد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اجرکم اللہ۔ شرم کر کے گریہ نہ کرنا، زہرا تو لحظے کی مہمان ہے۔ رونے والوں، جتنا بھی بہادر تھا علی روتے ہوئے گھر سے باہر چلے گئے۔ بی بی نے آواز دی حسن بیٹا ماں کے قریب آ۔ حسن قریب آئے، پھر کہا کربلا کا غریب ماں کے قریب آ۔ دونوں شہزادے ماں کے قریب آئے۔ بی بی نے کہا
حسنین کریمین نانے کے روضے پہ جاؤ، دعا مانگو، کہو نانا ہماری ماں بیمار ہے، دعا فرماؤ اللہ شفا عطا کرے۔ رونے والوں جلدی سے، بچوں کو ماں سے بڑی محبت ہوتی ہے، جو پردیس میں بیٹھے نا وہ جانتے ہوں گے کہ مائیں اپنی اولادوں کو کس طرح کس تڑپ میں یاد کرتی ہیں، کتنی دعائیں دیتی ہیں، اور جب ماں تکلیف میں ہو پھر بچے کے اوپر، بیٹے کے اوپر، اولاد کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ حسین کے صدقے سیدزادے کو صبر عطا فرمائے۔ آج اس کا والد اس دنیا سے چلا گیا ہے، آج ان کے دل کو پتہ ہوگا کہ والد کی محبت اور شفقت، جو خاموشی میں جو والد اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، جس کا اظہار بھی نہیں کر سکتا، وہ محبت کرنے والی شخصیت آج موجود نہیں ہے۔ رونے والوں حسنین کریمین چلے نانے کے روضے کی طرف۔ بی بی نے آواز دی، فضا فضا قریب آ۔ فضا قریب آئی، بی بی کہتی ہے فضا میں مصلی عبادت پہ جا رہی ہوں، جب تک تسبیح کی آواز آئے نا سمجھنا میں زہرا زندہ ہوں، جب تسبیح کی آواز ختم ہو جائے نا سمجھنا میں زہرا دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو گئی۔ اب جنہوں نے بین سننا ہے صرف آخری جملہ، آنکھ جانے مسافرہ شام بی بی جانے۔ دونوں شہزادے نانے کی مزار پہ پہنچے، التجا استغاثہ بلند کیا۔ عزادارو دونوں شہزادے نانے کی مزار پہ پہنچے، التجا استغاثہ بلند کیا۔ رونے والوں دونوں شہزادے رو رہے ہیں، آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں جاگ نانا دیکھ تیرے نواسے چل کے آئے، جس بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا تھا آج مرگ بستر پہ موجود ہے۔ رونے والوں صاحب کتاب کہتا ہے نبی کی قبر شک ہوئی، دونوں ہاتھ بلندے رو کے کہتے واپس چلے جاؤ، تمہاری ماں دنیا کے دکھوں سے آزاد۔ رونے والوں قیامت کا منظر تھا، نانے کی زبان سے یہ الفاظ سننے تھے۔ دونوں شہزادے اچانک سے جلدی جلدی دوڑتے دوڑتے دروازہ عصمت پہ پہنچے۔ جنہوں نے گریہ کرنا ہے شرم کر کے گریہ نہ کرنا، معصوم کم بی بی کے جوار میں بیٹھ کر ان کی ماں زہرا کو زہرا کے جوار میں بیٹھ کر پرسہ دے رہا ہے۔ رونے والوں دونوں شہزادے دروازہ عصمت پہ پہنچے، دکل باب کیا، کہتے اماں فضا ہم نے ماں کو ملنا ہے۔ رونے والوں جناب فضا نے دروازہ کھولا، رو کے کہتے تمہاری ماں نے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا ہے، پہلے کھانا تناول فرماؤ۔ رونے والوں اس وقت بڑا بیٹا چپ رہا، چھوٹا رو کے کہتا ہے اماں فضا مجھے پہچان، میں کربلا کا غریب ہوں۔ اماں فضا تو نے انصاف نہیں کیا، اور جن کی مائیں دنیا سے چلی جاتی ہے کیا وہ کھانا کھاتے؟ رونے والوں دونوں شہزادے ابھی تو گفتگو امامت میں معاف تھے، جن کی مائیں نہیں ہے سیدزادہ تیری ماں چلی گئی ہے، دعا کرتا ہوں اللہ اسے کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ جتنے بھی بیٹھے دعا کرتا ہوں بی بی کے جار کے صدقے مالک تمام کے مرحومین کو جنت عطا فرمائے۔ رونے والوں دونوں شہزادے گفتگو امامت میں معاف تھے، یا مصلی سے زہرا کی آواز آئی، بی بی رو کے کہتی ہے فضا آنے دے، میں تو چکیا پیس پیس کر پالتی رہی ہوں۔ رونے والوں دونوں شہزادے جلدی سے گھر میں داخل ہوئے۔ رونے والوں غسل مل گیا، کفن مل گیا، جنازہ تیار۔ جنازہ اٹھانے والے کون ہے؟ رکنا میں نے نہیں، تیری آنکھ جانے مسافرہ شام۔ رونے والوں جنازہ تیار ہے، جنازہ اٹھانے والے کون ہے؟ میں کہتا ہوں زہرا تیری اپنی غربت، تیرے چھوٹے چھوٹے بچے جن کے قد بھی جنازے پر نہیں پہنچتے تیرا جنازہ اٹھا رہے۔ رونے والوں دونوں شہزادے ماں، دونوں شہزادوں نے ماں کا جنازہ اٹھایا۔ رونے والوں قیامت
قیامت کا منظر تھا، ملائکہ کے تاج اتر گیا، آسمان ہلنے لگ گیا، رونے والا عجیب حالت کائنات کا امیر جیسے زہرا کا جنازہ لے کے جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے قدموں کی آٹ علی کے کانوں پہ پہنچی، رو کے کہتے حسین مجھے بتا تیری ماں کے جنازے کے نیچے کون ہے؟ نواب کربلا رو پڑے، کہتے بابا تیری غیرت والی بیٹی ماں کے جنازے کے نیچے، او غیرت مندہ و شریف ہو۔ علی نے جنازہ نیچے رکھ دیا، کہتے حسین بہن کو بول واپس چلی جائے، اگر زینب کا قدم پیر کی آ گیا، لوگوں نے جب زینب کے سر پر نگاہ کرنی ہے، علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی، میں کہتا ہوں علی تیری غیرت کجا؟ وہ زہرا کا جنازہ ہے، بھائی بھی ساتھ ہے، باپ بھی ساتھ ہے، تیری غیرت گوارا نہیں کرتی، زینب کا قدم بہر ہے، اور میں قربان جاؤں شام کا بازار، ہاں بغیر چادر کے خطبے دیتی رہی ہے، کہتی ہے لوگوں مجھے پہچانو، اور میں علی کی بیٹی، ہاں کہتی ہے مجھے پہچانو، میرا اکبر مارا گیا، کہتی ہے مجھے پہچانو، اور میرے قاسم کے لاشے پہ گھوڑے دوڑا، کہتی ہے ظالمہ مجھے پہچانو، اور میری کمر زخمی۔ اللہ اللہ ایام انقلب انقلبون رحم اللہ من کرہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم صراط بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک خالق اللہ، آل محمد کا عظیم خالق، جتنا بھی ذکر اذکار قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے، قرآن خوانی ہوئی ہے، مجلس عزا ہوئی، فاتحہ خوانی ہوئی مالک، اور زیارت دعا عدیہ، جتنا بھی مالک خرچ اخراجات لنگر نیاز تبرک کا اہتمام کیا گیا، مالک انبیاء اولیاء اوصیاء شہداء صالحین، اور بالخصوص جس بی بی پاک سیدہ کریمہ اہل بیت کے جوار میں موجود ہیں، مالک ان کی خدمت میں، اور بالخصوص اپنے زمانے کا امام حجت خدا وارث قرآن کی خدمت پہ پیش کرتے، مالک ان سے جو ہدیہ ثواب اجر موصول ہو، بالخصوص مرحوم و مغفور سید غلام اکبر حسین نقوی صاحب، ابن سید محسن علی نقوی صاحب، اور مولانا سید حسن مہدی صاحب کے جتنے بھی لواحقین ہیں، مرحومین ہیں، اور بالخصوص مولانا سید قبلہ بلال حسین نقوی صاحب، اور مولانا مرحوم سید ساجد حسین نقوی صاحب، مولانا مرحوم سید اختر عباس نقوی صاحب، اور نقوی خانوادے کے جتنے بھی مرحومین ہیں، اور بالخصوص مرحوم سید عطا الرحمن صاحب، مالک اللہ قبلہ قاضی نیاز حسین نقوی صاحب، اور من جملہ سادات غیر سادات حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں، مالک تمام کی ارواح کو ارشاد فرما۔ کریم اللہ بالخصوص جس مرحوم کے لیے آج مجلس کا اہتمام کیا گیا، مالک اس مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، درجات بلند فرما، شفاعت زہرا نصیب فرما، محمد و آل محمد کے جوار میں جگہ عنایت فرما، صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ مالک اللہ جتنے آمین کرنے والے ہیں تمام کے مالک اللہ صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما، جو بیمار ہے بیماری کربلا کے صدقے مالک شفاء کلی صحت تندرستی عطا فرما، جو بے اولاد ہے مالک اولاد نرینہ نیک و صالح عطا فرما۔ کریم اللہ مجھ حقیر کے ذمہ جتنے بھی اساتذہ دوستوں نے شاگردوں نے مالک اللہ دوستان نے اور کنیزان زہرا نے مومنین نے سادات غیر سادات نے جتنے بھی لوگوں نے جو دعائیں ذمہ لگائی ہیں، جتنے حاضرین ہیں ان کے ذمہ جتنے لوگوں نے دعائیں لگائی ہیں، بی بی کریمہ اہل بیت کی عزت و عظمت کا صدقہ، کریم بھائی اور کریمہ بہن کی عزت و عظمت کا صدقہ مالک تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ مالک اللہ تا قیامت مالک اللہ ان ہاتھوں کو آباد و شاد فرما جو ذکر عذاب مجلس عذاب فرش عذاب بچھانے میں مصروف رہتے، ان کی جانوں کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسات کی تو حفاظت فرما۔ بالخصوص مالک تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ تمام
تمام مراج عظام علماء بزرگان ذاکرین واعظین خطباء شعراء طلباء علماء مالک تمام کی زندگی اور بالخصوص مقام معظم رہبری کی زندگی دراز فرما. جتنے حاضرین مالکین کا چل کے آنا اپنی بارگاہ مقدس میں عبادت کے طور پہ قبول فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم